سفر کی پہلی اتوار آ چکی ہے۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ یہ موقع زندگی میں ایک بار ملتا ہے۔ سفر کی پہلی تاریخ، پہلی اتوار صرف 3 بار۔ رب کعبہ کی قسم، گھر میں جہاں نظر جائے گی وہاں صرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آج میری ان غریب بہنوں سے، آج میرے ان غریب بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، خدا کا واسطہ صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اے میرے غریب بہنوں بھائیوں، اس سے بہتر وظیفہ نہ ملے گا۔ لوگوں کے پاس جاتے ہو، بڑے بڑے پیروں جالی باباؤں کے پاس جا کر بیٹھتے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں کہ ہمیں کوئی تسبیح بتا دیں، ہمیں کوئی عمل بتا دیں۔ آج آپ کے لیے وظیفہ لایا ہوں، سچا وظیفہ لایا ہوں۔ دیکھو، میں نے بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے، بڑی مشکل سے یہ وظیفہ دولت کے ڈھیر لگانے والا لے کر آ چکا ہوں۔ اگر آج یہ وظیفہ تم نے نہ پڑھا تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں، بچوں والا آسان وظیفہ، لیکن جو سمجھ کے پڑھے گا اسی کا وظیفہ کامیاب ہوگا۔ دیکھیں، میرے ہاتھ میں اس وقت غوث پاک کی سچی کتاب موجود ہے میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، اور اس کتاب میں سفر کی پہلی تاریخ اور اتوار کے دن کا وہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ زمین ہل جائے گی، آسمان ہل جائے گا، دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ اب آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، تمہیں بتاؤں یہ راز اگر تمہارے ہاتھ لگ گیا تم مالدار ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارے قرضے، وہ تمہاری بیماریاں، دیکھیں ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں، جب لوگ آتے ہیں نا تو 99% مسئلے کیا ہیں؟ ہر بندے کے اوپر کسی رشتہ دار نے، کسی دوست نے، ہر دوسرے آدمی کے اوپر کوئی بندش لگوائی ہوئی ہے، کسی پر جادو کیا ہوا ہے، کسی کے اوپر بد نظری ہے۔ تینوں چیزیں ہیں، اور سب سے زیادہ بد نظری نے تباہی مچائی ہے۔ اور پھر لوگوں پر عمل، بندش، جادو۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بالکل اچھے حالات تھے، بالکل نارمل زندگی تھی، نہ جانے کیا ہوا۔ تو میں کہتا ہوں یہ بد نظری ہے۔ میں اپنا بتاؤں، دیکھیں میرے پاس بھی سب کچھ تھا، اچانک کیا ہوا، میں وظیفے پڑھتا گیا، میرے حالات جب خراب ہوئے نا تو میں نے بڑے وظیفے پڑھے۔ 3 سال تک مجھے لوگوں نے بیوقوف بنایا، یہ پڑھ وہ پڑھ، تیرے کام بنیں گے، تو مالدار ہو جائے گا، دولت تیرے پاس آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں پڑھتا گیا، مجھے فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں ایک بزرگ کے پاس گیا، میں نے کہا جناب عالی، نہ کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے، کیا وجہ ہے، ذرا چیک تو کریں۔ ان بزرگ نے مجھے بتایا کہ تمہارے ایک رشتہ دار نے تم پر، تمہارے رزق پر بندش لگوائی ہے اور تم پر ایسا سپلی علم کروایا ہے، نہ تمہارا وظیفہ اثر کرے گا، نہ تمہارا کوئی عمل اثر کرے گا۔ آپ یقین کریں، اس بزرگ ہستی نے جب سے مجھے کہا میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ بس کچھ عرصے بعد میرے ہاتھ غوث پاک کی وہ کتاب لگی جس میں غوث پاک کے ہر دنوں کے بڑے بڑے وظیفے موجود ہیں، اور ساتھ میں غوث پاک نے فرمایا کہ جو ان وظائف کو پڑھتا ہے ان پر عمل، بندش، جادو، بد نظری کا جڑ سے خاتمہ ہوتا ہے۔ اور آج سفر کی پہلی اتوار کے دن بد نظر، عمل، بندش، دیکھیں اس عمل کا سب سے بڑا خاص کام کیا ہے کہ جس نے جادو کیا ہے اس کی موت ہو جائے گی، یعنی کہ جادو کرنے والا فوراً مر جائے گا یا تباہ و برباد ہو جائے گا، یا جس نے آپ پر بد نظر ڈالی ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یعنی کہ بد نظر جو، دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے، آپ اپنی زندگی میں بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، کسی اپنے پرائے نے دیکھ لیا، ہر گھر کی بات ہے، کسی پڑوسی نے، کسی رشتہ دار نے، یار دیکھو تو یہ تو بڑا کما رہا ہے، دیکھو تو یہ تو اس کے پاس تو گاڑی ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، یہ تو خوبصورت ہے، یہ تو اچھا پکاتا ہے، یہ تو شوہر بیوی میں محبت ہے۔ بد نظری بس لگ گئی کسی کی، خدا کی قسم آپ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک جاؤ گے، یہ وظیفہ آپ پر فرض ہے۔ آج اگر دیکھیں یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، سفر کی پہلی اتوار کے دن صرف 3 بار، یار 3 بار نہیں پڑھ سکتے؟ تمہاری مرضی ہے
تمہاری زندگی ہے، دیکھو میں 3 بار بتا کے یہ عمل سمجھا کے چلا جاؤں گا، پڑھو گے تو تقدیر تمہاری بدلے گی۔ رب کعبہ کی قسم یہ غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا۔ دیکھیں اگر دروازے پر قرضدار کھڑے ہیں، قرضے مانگ رہے ہیں، اس عمل کو پڑھیں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اگر تو کوئی ایسا شخص جس کو اس کے اپنے گھر والے، رشتہ دار، دوست، احباب تانے دیتے ہیں کہ تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، آج رب کعبہ کی قسم 3 بار پڑھتے ہی لوگوں کے منہ پہ تماچا مار دو کہ میں غریب نہیں ہوں، دیکھو میرے پاس پیسوں کے ڈھیر ہیں، دیکھو میرے پاس آ کر میں کتنا امیر ہو چکا ہوں۔ وہ حاسدین، وہ جلنے والے، وہ دشمن دوست جو تمہاری غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے برے حالات کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ رشتہ دار، ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ تمہارے رشتہ دار آج تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے، آج پاگل ٹکرے ماریں گے دیواروں پر کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ صرف 3 بار دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، اس عمل میں یا ربنا بھی ہے، یا رزاقو بھی ہے، یا محمد یا مصطفیٰ بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے، اور ساتھ میں وہ دعا بھی ہے۔ یہ پورا ایک پیکج ہے، صرف 1 منٹ میں پڑھ لو گے، بچوں کی طرح 5 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، خدا را 5 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے، 5 سال کا بچہ بھی پڑھ لے گا۔ لیکن بہانے نہ بنانا کہ میں ان پڑھ تھا، میں جاہل تھا۔ جب 5 سال کا بچہ تو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، جب وہ بھی پڑھ سکتا ہے تو بڑا ہے، تو سمجھدار ہے، تو اپنے بچوں کے لیے کر لے۔ اے بے وقوف، یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ اے بے وقوف، کتنا لوگ تجھے بے وقوف بنائیں گے، کتنی فالتو ویڈیوز دیکھے گا۔ آج کام کی ویڈیو دیکھ لے، آج اپنی زندگی کو سنوار لو، آج محبت میں اگر ناکام ہو اس وظیفے کو پڑھو، محبوب تمہارے قدموں میں ہوگا۔ عمل بندش، جادو، بد نظری کرنے والا خود تباہ ہو جائے گا۔ رزق تمہیں ایسے ڈھونڈے گا جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے میرے بھائی۔ اے میرے بھائی، تجھے خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ لے، صرف 3 بار پڑھ کے معجزہ دیکھ لے۔ اب میرے دوستوں، اب آپ کو پہلا راز، یہ پورا عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سفر کی پہلی جمعرات کو دیکھو، کہیں بھی تمہارا دل کرے اپنے گھر میں، دفتر میں، یہ پہلی پوری جمعرات، یہ دیکھو، یہ اتوار، یہ پوری اتوار ہے، یہ پوری رات اتوار کی ہے، کل اتوار کی صبح ہے، سفر کا مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ ہے، سفر کی پہلی تاریخ کی یہ پہلی اتوار ہے، اور جس گھر میں آج یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ انشاءاللہ منٹوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ عمل بندش، دیکھو جب تک عمل بندش، بد نظری کا علاج نہیں کرو گے، میری طرح میں نے بھی علاج نہیں کیا، میرا وظیفہ اثر نہیں کرتا تھا، چاہے اس کے بعد یا اس سے پہلے کتنی ویڈیوز دیکھ لو، اور خود بھی آپ لوگ مجھے بتاؤ کیا آج تک کسی وظیفے سے تمہیں اثر پڑا؟ یہ عمل صرف رزق اور دولت کے لیے نہیں ہے، یہ عمل تمہاری، دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب آپ لوگ اس کو بڑی گہرائی سے سمجھ جاؤ گے۔ ابھی کوئی بائک خراب ہوئی، ٹھیک ہے نا، اب آپ نے وہ بائک میں آپ سمجھ رہے ہو یا اس میں پیٹرول نہیں ہے، پیٹرول ختم ہو گیا، مثال وہ کوئی نیا بندہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ اب ایک زندگی ہے نا، اس میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، صرف پیٹرول کی کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اب پیٹرول تو مین ہے کہ جس سے گاڑی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح زندگی ہے جس میں پیسہ ہے، جس سے زندگی کا پہیہ چلتا ہے، اسی طرح پیٹرول سے بائک چلتی ہے۔ اب بائک میں پیٹرول مثال کے طور پہ ختم ہو گیا، آپ کہیں میں پیٹرول ڈلوا لوں، اب آپ نے پیٹرول بھی ڈلوا لیا لیکن بائک نہیں چل رہی۔ اس طرح آپ وظیفے بھی پڑھتے ہیں، آپ کے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اب مسئلہ کہاں ہے؟ اب آپ کے انجن میں مسئلہ ہے بائک کے، اس طرح آپ کی زندگی میں بھی مسئلہ ہے۔ پیسے کے تو اگر مثال کے طور پر وظیفہ پڑھو گے، پیسے آنے کے ہوں گے تو بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ زندگی میں مسئلہ ہے۔ جس طرح بائک کے انجن میں مسئلہ ہے، بائک میں پیٹرول تو ہے لیکن اس کے انجن میں مسئلہ ہے، اس طرح تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں۔ کیا مسئلے ہیں؟ کسی نے عمل کیا ہوا ہے، کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے، کسی نے بد نظری ڈالی ہوئی ہے، کوئی بڑی بیماری جکڑی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ پیٹرول ڈلوانے کے بعد بھی تمہاری زندگی نہیں بڑھ سکے گی کیونکہ انجن ہی خراب ہے۔ اسی طرح پیسہ آنے کا ہوگا کیونکہ عمل بندش جادو ہے، آ نہیں سکے گا، وظیفہ ہی اثر نہیں کرے گا۔ آج کا وظیفہ فرض سمجھ کے پڑھنا ہے۔ آج کا وظیفہ تمہیں اگر تم نے نہ پڑھا، پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا لو، پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لو، یا آج سفر کی اس پہلی اتوار کو دیکھو۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، میرے پاس دیکھو ایک ایک الفاظ لکھا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے میں اسی سے پورا وظیفہ بتاؤں گا۔ دیکھو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا،
اب میں آپ کو یا ربنا کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتا دوں گا، لیکن پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھنا ہے۔ اور یا ربنا دیکھیں جس کا مطلب کیا ہے، پہلے مطلب سمجھ لیں، اور پورا عمل آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی نہیں کرنی آج اپنی منمانی نہیں کرنی، یہ یاد رکھیے گا۔ آج جو چیز بتاؤں گا نا اسی ترتیب سے پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج مانگ کے تھک جاؤ گے، اب سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک الفاظ شامل کرنا ہے یا ربنا کے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے بھی پہلے آپ نے ایک بار درود شریف، دیکھیں درود شریف کوئی سا بھی پڑھیں، درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ کچھ بھی پڑھیں، اور دیکھیں اس عمل میں سورہ کوثر بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لیکن جس مقام پر بتایا جائے گا آج وہاں پر یا مصطفیٰ اور یا محمد کو ملا کر بھی پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کے اندر ہی دوستوں بھائیوں بہنوں وہ دعا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، یعنی کہ جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں نا، شاہ رخ خان، سلمان خان، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب کی دعا بھی اس عمل میں شامل ہے۔ اور آخر میں بد نظری، جادو عمل بندش کرنے والے کی موت بھی اس عمل میں ہے، یعنی کہ جس نے بھی اگر آپ کی گھر گرستی تباہ کی ہے، جو آپ کو بستروں میں ڈالے رکھا ہے، جو آپ کو بیماریوں میں، پریشانیوں میں، آپ کے چلتے کاروبار بند، آپ کے بچے بیمار، روزی تنگ، آپ کے اوپر نظر ہے، بد نظری ہے، خدا کی قسم بد نظری لگانے والا، عمل بندش، جادو کرنے والا، یہ عمل کمپلیٹ جیسے ہی ہو جائے گا نا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ پہلا وظیفہ سمجھو، یا ربنا کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا، ایک جملہ بھی اگر آگے پیچھے ہو گیا موبائل سے ہاتھ ہٹاؤ موبائل سے، کیونکہ اب جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے سورہ کوثر آپ کو جس مقام پر بتائی جائے گی، اور اس کے بعد یا مصطفیٰ اور یا محمد کا جو ملاپ، جو وظیفہ بتایا جائے گا، اور دعا، اور اس میں خاص ایک الفاظ بھی بتایا جائے گا۔ دیکھیں میرے پاس اس عمل کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں ہے، میں اس عمل کی تعریف بیان کروں۔ دیکھیں اگر قرضدار دروازے پر کھڑے ہیں، اس سے بہتر پہلا وظیفہ پہلے سمجھے۔ دیکھیں یا ربنا کے ساتھ کیا پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ یا ربنا کے ساتھ آپ نے جو جملہ شامل کرنا ہے اس سے یا ربنا کی طاقت، لیکن سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ دیکھیں میں کیوں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، کوئی بھی پڑھیں، دیکھیں درود شریف کی کوئی پابندی نہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن میری بات کو سمجھیے گا، لیکن کس مقام پہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ہر چیز سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر، اور سورہ کوثر میں نے بتایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ دیکھیں ان شانئک هو الابتر، وظیفے کیوں اثر نہیں کرتے، جلدی میں کاٹتے ہو۔ ارے میرے بھائیوں میری بہنوں، جو چیز ہے نا اسے جس مقام پر پڑھنا ہے وہاں پڑھو، اپنی منمانی نہ کرو۔ پھر مجھے کہتے ہیں آپ کا وظیفہ اثر نہیں کیا، ہم یہ وہ۔ ارے بے وقوفو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا تمہیں اتنے معصوم آسان بچوں والے وظیفے بھی تم نہیں پڑھ سکتے؟ تو کب از کب پتہ چلے گا جب پورا ویڈیو دیکھو گے، ایک ایک چیز سمجھو گے۔ دیکھو یا ربنا کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ المدد کا الفاظ، یہ جملہ آپ نے شامل کرنا ہے، نہیں تو یہ وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ جو چیز جس کے ساتھ پڑھنی ہے دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بار اگر درود شریف پڑھ لیں، دیکھیں درود ابراہیمی بالکل آسان ہے، درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی، اگر دیکھیں مثال کے طور پر، میں نہیں کہتا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، میرے حساب سے نہ چلیں بھائی، میرے حساب سے نہ چلے، میں کوئی وہ نہیں ہوں، میں آپ کو سچے وظیفے بتا رہا ہوں آپ کے تمام معاملات کے لیے۔ دیکھیں وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، عمل بندش، جادو، بد نظری ہوتی ہے۔ تو جب تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں تو زندگی میں اور کیا چاہیے میرے بھائیوں، کیا اور چاہیے زندگی میں تمہیں؟ جب ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو جائے، جب زندگی میں سکون آ جائے، خوشیاں آ جائیں، قرضے دور، بیماریاں دور، بے اولادی کا خاتمہ، یعنی کہ اولاد جیسی نعمت سے اللہ پاک نواز دے۔ میری بہنیں جو اچھی جگہ شادی کرنا چاہتی ہیں، کوئی بھی رکاوٹ ہے، تایا، ماما، چاچا، پیسے کی رکاوٹ، رشتہ نہیں آ رہا، یا محبوب نہیں مان رہا، محبوب کی ماں نہیں مان رہی، باپ نہیں مان رہا، دادا نہیں مان رہا، تمہارا باپ دادا، کچھ بھی مانگو اس عمل کے پڑھنے کے بعد، دیکھیں نہ بھی مانگو تو بھی تمہاری زندگی میں سب کچھ آ جائے گا، جو تم چاہو گے، من کی مراد پاؤ گے۔ اے میرے دوستوں، من کی مراد پاؤ گے۔ اب سنو، اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کے 11 بار پڑھنا ہے، لیکن سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے، صرف ایک بار درود شریف پڑھیں،
اور پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے صرف ایک بار، یعنی صرف ایک بار، اور پھر فوراً سے یا ربنا المدد ایک بار ہو گیا، یا ربنا المدد دو، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اب آپ نے فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں اس کے بعد آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن سورہ کوثر اور بسم اللہ کو اسی مقام پر پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر، اور بالکل عین میں جا کر آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے یا مصطفیٰ، اور ساتھ میں یا محمد، یا مصطفیٰ یا محمد، اور آخر میں پوری ڈیٹیل آپ کو الگ سے بھی بتا دوں گا، لیکن یہ سب چیزیں آپ نے یہ تفصیل سمجھنی ہے۔ یا اور دیکھیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ یا مصطفیٰ اور یا محمد جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو اتنی طاقت بڑھ جاتی ہے، اتنی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور دوستوں بھائیو بہنوں، اب آپ نے جو دعا بھی کرنی ہے اس کے اندر نا میں کہتا ہوں عرش ہل جائے گا، اور اسی کے ساتھ آپ نے اپنی عمل بندش جادو بد نظری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک ایسا علاج بتاؤں گا، اسی اندر ایک الفاظ، یہ وہ الفاظ ہے خدا کی قسم اگر جس کے ہاتھ لگ گیا نا اس کے اوپر ہمیشہ کی جادوگری ختم۔ بد نظری دیکھیں یہی وجہ ہے، ایک وجہ ہے جو ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ آج کل کا دشمن تمہیں گولی سے نہیں مارتا، تمہارے اوپر بد نظری لگائے گا، تمہارے کاروبار پر تمہاری جوبیں چھوٹ جائیں گی، تمہارے رشتے نہیں آئیں گے، تم گھر میں بیٹیاں جوان بوڑھی ہو جائیں گی، لیکن عمل بندش جادو بد نظری تمہیں نہیں آگے بڑھنے دے گی۔ خدا کی قسم کتنے جعلی باباؤں کے پاس چلی جاؤ میری بہنوں، یہ بد نظری اگر جب تک تم نے دور نہ کی نہ، دیکھیں جس مقام پر جو چیز پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ پڑھنا ہے اور بڑے یقین سے پڑھنا ہے۔ لیکن سورہ کوثر وہ طاقتور عمل ہے آج سفر کی پہلی اتوار کا کہ سورہ کوثر پڑھنے والا اتنا کامیاب ہوتا ہے، اتنا، اور آج کے دن جس ترتیب سے جس مقام پہ پڑھنا ہے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ بھی آپ سمجھے دیکھیں یہ سارا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں یا محمد یا مصطفیٰ کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھنی اور اللہ پاک سے پھر مانگنا ہے۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ جیسے ہی یا اللہ المدد کو آپ نے ملا کر پڑھ لیا نا، ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستوں بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کے ساتھ ایک جملہ بھی شامل کرنا ہے۔ ایک جملہ، یہ وہ جملہ ہے یہ عرش ہلا دے گا، یہ پوری دنیا کے خزانے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی، تب جا کے یہ ساری ترتیب پوری ہوگی۔ ایسے ہی تھوڑی کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ پھر اس کے بعد یا محمد یا مصطفیٰ، اور پھر وہ دعا، اور وہ دعا دوستوں بھائیو بہنوں وہ اتنی طاقتور دعا ہے، وہ دعا ہے یا اللہ المدد، یعنی کہ صرف اتنی ہی دعا ہے، لیکن اس کے کمالات آج کے دن کے اندر، یعنی اس وظیفے کے اندر اگر آپ نے اس دعا کو شامل کر لیا، صرف یہ ہے جب یہ دعا جس مقام پہ پڑھیں گے نا تو اپنے ہاتھ اٹھا لینے بس آپ نے، یا اللہ المدد اس کو پورا آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو چیزیں ساری ترتیب سے پڑھنی نا انہیں آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، کیونکہ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج اگر دوستوں میں گزار دیا کہ میں بزی ہوں، میں مصروف ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، تو پھر یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ اب یا مسبب الاسباب میری جھولی بھر دے، ایسی تمہاری جھولی بھرے گی خدا کی قسم۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تو غریب ہے، تو فقیر ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، خدا کی قسم یہ لوگ تمہیں کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ یہ جو تمہاری غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، پھر یا مصطفیٰ، یا دیکھیں یا مصطفیٰ کے ساتھ کیا پڑھنا ہے، جب جیسے ہی دیکھیں پہلا وظیفہ یا ربنا، پہلا وظیفہ المدد، یہ دونوں ملا کر پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، یا ربنا المدد یا ربنا المدد، اس طرح 11 بار پڑھنا ہے۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سیکنڈ نمبر پر، اور پھر اس کے بعد سورہ کوثر، تیسرے نمبر پر سورہ کوثر، پھر یا محمد یا مصطفیٰ، یہ ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک جگہ پر بیٹھ کر۔ اب دوسرا وظیفہ جو تھا نا یا مسبب الاسباب کے ساتھ کیا تھا، یا مسبب الاسباب میری جھولی بھر دے، یا مسبب الاسباب، تو کیا تمہاری جھولی نہیں بھرے گی؟ اور آخر میں جب تم اپنی عمل بندش کا، دیکھیں یہ تمام رزق کے وظیفے ہیں، یہ تمام رزق کے وہ سلطان وظیفے ہیں، جب تمام وظیفے پڑھ لو گے نا، یعنی کہ پیٹرول کی گاڑی آپ نے فل کروا لی، اب خالی آپ نے انجن صحیح کروانا ہے، وہ انجن آخر میں صحیح ہوگا تو پھر کیا ہوگا، آپ نے پیٹرول جس طرح بائک میں ڈلتا ہے نا، اس طرح آپ نے اپنا رزق حاصل کر لیا ان تمام وظیفوں کو پڑھ کے۔ اب بائک کا انجن خراب ہے نا تو بائک جو ہے نا
इंजन सही होगा तो बाइक चलेगी, पेट्रोल भले है, लेकिन पेट्रोल होगा और इंजन ख़राब होगा तो बाइक नहीं चलेगी। इस तरह रिज़िक तमाम वजीफ़ों से आ जाएगा, ये तमाम वजीफ़ों से रिज़िक आ जाएगा। लेकिन जब आप पर अमल है, बंदिश है, जादू है, बदनज़री है, तो फिर आपके ऊपर दोस्तों, भाइयों बहनों, आपका भले पेट्रोल हो या पैसा आने वाला हो, वो अमल, बंदिश, जादू, बदनज़री रुकावट बनती है हमेशा। आप वजीफ़े पढ़ते हैं, क्यों असर नहीं करते? अमल, बंदिश, जादू, बदनज़री रुकावट बन जाती है। तो आखिर में ये पूरा इलाज आपने करना है। आज आपका पूरा रूहानी इलाज हो जाएगा। आज आपकी पूरी तरीके से आपके ऊपर आपकी बिल्कुल तबीयत सही हो जाएगी। ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आपकी नस्लें हैरान रह जाएंगी। ए गरीब तो फिक्र मत कर, क्योंकि अब जो चीज़ तेरे हाथ लगने वाली है सेकंड नंबर पर, देखें, या मुसब्बिबल असबाब के साथ मेरी झोली भर दे, ये पूरा एक जुमला बन जाएगा। या मुसब्बिबल असबाब मेरी झोली भर दे, सिर्फ 7 बार पढ़ना। या मुसब्बिबल असबाब मेरी झोली भर दे, 1 बार हो गया। या मुसब्बिबल असबाब मेरी झोली भर दे, 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने 7 बार, देखें, वजीफे की तादाद ना हो कम ना ज़्यादा। अब बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर और किस तरीके की तरतीब किस मकाम में पढ़नी हो, फिर इसके फ़ौरन बाद ये 2 वजीफ़े दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं कहता हूँ, मैं इससे और इसके बाद फ़ौरन या अल्लाह अल मदद के बारे में पहले ही कह चुका हूँ। अब इसके बाद आखिर में रूहानी इलाज होगा आपका। और जो मैंने एक लफ्ज़ आपको बताना है, इस अल्फाज के बारे में मैं बता दूँ दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वो छुपा हुआ अल्फाज है जो आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। और इसी के बाद आपका अमल, बंदिश और जितने मसाइल हैं उनके लिए मैं आपको वो हल भी बताऊँगा कि इंशाअल्लाह नस्लें आबाद हो जाएंगी। लेकिन पहले सूरह कौसर को आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्लीट पढ़ना है, यानी कि पूरा एक मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। देखें, ये सारे एक साथ पढ़ने हैं। अब या मोहम्मद और या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा, आज या मोहम्मद और या मुस्तफ़ा के कमालात, मौजज़ात देखने वाले होंगे। और फिर इसके बाद या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद के बाद बिल्कुल आखिर में एक अल्फाज, सिर्फ एक अल्फाज, और ये पूरा आखिर में रूहानी इलाज आपका हो जाएगा। और आखिर में जो आपको एक अल्फाज के साथ जो पूरा तरीका बताऊंगा ना, देखो, ये सारा आपका मसला हल हो जाएगा। जितने मामलात हैं, जितनी बदनज़रें हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितनी गुर्बत है, गरीबी है, लोग दरवाजे पर आकर पैसे देकर जाएंगे, लोग दरवाज़ा बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे कि ये लो, अल्लाह ने गैबी मदद भेजी है। देखें, हमने पिछले साल, इससे पिछले साल 10 साल हो गए तकरीबन, सफ़र की पहली तारीख का ये अमल, देखें, ये सफ़र की पहली तारीख की पूरी रात है, कल पूरा दिन है, सुबह शाम है, सफ़र की पहली तारीख का ये अमल है। अगर आज तुमने ये दिन गवा दिया तो ये मौका फिर अगले साल मिलेगा। ये सफ़र की पहली तारीख को ये अमल करता है, हर इतवार का अमल नहीं है, ये सफ़र की पहली इतवार का अमल है। अब आपने देखें, या मुसब्बिबल असबाब के साथ मेरी झोली भर दे का वजीफ़ा जैसे ही पढ़ लिया 7 बार, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना आतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर पढ़कर अब आपने वहीं बैठे बैठे ये दोनों वजीफ़े बड़े सुकून से पढ़ने हैं। या मोहम्मद नबी पाक का ज़ाती नाम है और या मुस्तफ़ा भी नबी पाक का नाम है। अब इन दोनों को आपने इकट्ठा पढ़ना है। या मोहम्मद या मुस्तफ़ा 1 बार हो गया, या मोहम्मद या मुस्तफ़ा 2 बार हो गया, या मोहम्मद या मुस्तफ़ा 3 बार हो गया। इस तरीके से इन दोनों वजीफ़े को आपने मिलाकर पढ़ना है, इन दोनों को आपने इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है, यानी कि दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब इसके बाद या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद 7 बार पढ़ना है। लेकिन इससे पहले और फिर इसके फ़ौरन बाद आखिर में आपको जो एक अल्फाज मैंने बताया, और उस अल्फाज को आपने किस तरतीब से पढ़ना है, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात। इस तरीके से देखें, या मोहम्मद पहले पढ़ना है, पहले तीसरे नंबर पर। देखें, तीसरे नंबर पर सूरह कौसर जैसे ही पढ़ ली ना, फिर उसके फ़ौरन बाद आपने या मोहम्मद या मुस्तफ़ा 1 बार हो गया, या मोहम्मद या मुस्तफ़ा 2 बार हो गया। इस तरह आपने सिर्फ 21 बार पढ़कर फिर आपने वो दुआ जो मैंने बताई थी, जो ज़रूरी है, जिसको लाजमी पढ़ना है, उसके बाद या हल्लल मुश्किलात। अब वो दुआ या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद को आपने सिर्फ 7 बार पढ़कर फिर एंड में और फिर वो तरीका आखिर में जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। अब आपने या हल्लल मुश्किलात 1 बार हो गया, या हल्लल मुश्किलात 2 बार हो गया, या हल्लल मुश्किलात 3 बार हो गया। अब देखें, ये चीज़ें सारी आपने पढ़ के, अब वो पानी का गिलास है, अब आपने आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब आपने आखिर में सिर्फ 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था, तो ये पढ़ने का सिलसिला कंप्लीट हो गया। या हल्लल मुश्किलात आपने सिर्फ और सिर्फ
3 بار پڑھنا ہے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یہ لکھا ہوا ہے 3 بار، یا حل المشکلات 3 بار پڑھ کر اب پانی اپنے قریب لے آئیں، ایک گلاس کوئی بھی پانی پہلے سے بھر کے رکھ لیں، بعد میں لے آئیں۔ اب آپ نے بنا کسی سے بات کیے پانی پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، پانی 1 گھونٹ 2 گھونٹ پی لیں، باقی کولر مٹکے میں ملا دیں جہاں اور بہت سارا پانی اسٹور ہو۔ اب اس پانی کو آپ نے کیا کرنا ہے، جس پر جادو ہے، عمل ہے، بندش ہے، بد نظری ہے، یہ پورا پانی بھر گیا، اب اس کو ختم نہ ہونے دیں، ساری زندگی چلا سکتے ہیں، ملاتے رہیں اس میں پانی۔ اب دکانوں میں چھڑکیں، گھر میں چھڑکیں، بیماروں کو پلائیں، قرضوں میں ڈوبوں کو پلائیں، غریبوں کو پلائیں، جس کو پلائیں گے اس کی قسمت 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، دبا کے شیئر کریں، نام لکھیں عمل کی اجازت کے لیے نیچے کامنٹس میں، اور دل مانے تو لائک کریں، بڑی محنت سے بنائی ہو میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو سچے وظیفے ملیں گے، عمل، بندش، جادو، بد نظری کے طور بھی ملیں گے جو آپ کو دنیا کی کسی ویڈیو میں نہ ملے گی۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں، ویڈیو شیئر کریں، کامنٹس میں اپنا نام لکھیں عمل کی اجازت کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔